السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں آج تیسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 254 سے آیت نمبر 257 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ انتہائی بلند عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح یعنی الگ ہو چکی ہے۔ تو اب جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا ہے تو یقیناً اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور کافروں کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین اکرام، ہم نے آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا دوسرا رکوع لیا، جس کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ پہلے آیت کے اندر جو آیت نمبر 254 ہے، ابھارا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تو ہم اور آپ جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اس کا بڑا فائدہ ہے، اور کل قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر اسی کے اندر یہ کہا گیا والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے کس طریقے سے وہ ظلم کرتے ہیں، کمزور لوگوں کو ستا رہے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اب آگے ہے آیت الکرسی، آیت نمبر 255۔ آیت الکرسی، اس کی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 114، حدیث نمبر 7532، اسی طرح سلسلہ صحیح حدیث ہے 972، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت۔ جو کوئی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا تو جنت میں داخلے سے صرف موت ہی روکنے والی ہے، یعنی جیسے ہی موت ہوئی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں ایک حدیث اور ہے، صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن کتاب نمبر 66، حدیث نمبر 5010، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے آ کے جو کہا تھا کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کر رات میں سو جائیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ صبح تک شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا اور ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا، اس لیے ہم اور آپ بھی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کریں۔ آیت الکرسی پر غور کیجئے تو اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو ملے گی، اس کے 10 ٹکڑے آپ کر سکتے ہیں اور آسانی سے وہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر آیت الکرسی جیسے الفاظ جو شروع میں ہے 3 جگہ پہ ہے۔ ایک تو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، اسی طرح سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 1 اور 2، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر اسی طرح سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 111، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہ کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور اللہ نے ہر چیز کو تھامے رکھا ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، کبھی اسے موت نہیں آئے گی۔ پھر اسی طریقے سے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نیند کیا اونگھ تک بھی نہیں آتی ہے۔ پھر اسی طرح آسمان و زمین اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے
جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے دربار میں سفارش کر سکے کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو انسانوں کے آگے پیچھے ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی حفاظت سے نہیں تھکتا۔ تو یہ آیت الکرسی کی اہمیت ہے، اس لیے اس کو پڑھا کیجئے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 256 ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی اسلام تلوار کے ذریعے نہیں، پیار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے۔ زور زبردستی آپ کیجئے گا تو اسلام قبول ہوگا ہی نہیں، اور کوئی دل سے اسلام کو نہ مانے، زبان سے مانے، تو اس کا بھی اسلام قبول نہیں ہوگا، اس کا بھی اسلام صحیح نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اسلام جو ہے اپنے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا دوست ہے؟ جو ایمان والے ہیں، اور شیطان کن لوگوں کے دوست ہیں؟ جو ایمان والے نہیں ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، شیطان ان کے دوست ہیں، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔